دہشت گردی کہیں بھی ہو دنیا میں اس کو مذمت کرنی چاہیے اور پرزور طریقے سے کرنی چاہیے۔ پاکستان میں 9/11 کے واقعات کے بعد دہشت گردی کا اتنا زور رہا ہے کہ پاکستان نے 65 اور 71 کی جنگوں میں اس قوم نے اتنی شہادتیں نہیں اٹھائیں، نہ فوج کی نہ سول کی، جتنی 9/11 کے واقعات کے بعد پاکستان میں تسلسل کے ساتھ روزانہ کے حساب سے ہمارے ہاں شہادتیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ ابھی جو تازہ واقعہ ہے اس کے اندر پہلے تو ہم روزانہ ذکر کرتے تھے کہ فوج کے اتنے افسر یا جوان شہید ہو گئے، یا پاکستان میں اس جگہ انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں پاکستانی شہریوں کی اتنی شہادت ہوگی۔ آج ایک انتہائی ناخوشگوار واقعہ ہے جس میں چینی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے اور اس کے پیچھے جو چھپے ہوئے عناصر ہیں ان کو ڈھونڈنا بھی چاہیے۔ آج کے پروگرام میں آغاز میں اس پہ بھی بات کریں گے، اور جو سیاسی موضوعات ہیں پاکستان میں ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے کہ عدالتوں کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک کیس چل رہا ہے، اور نہ یہ کیس ختم ہوتے ہیں اور نہ پاکستان میں یہ افراتفری کا ماحول جو ہے وہ کہیں سمیٹا جاتا ہے۔ جو مہمان شخصیات ہیں آج کے ساتھ ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہیں، سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے، اور شہریار افریدی صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل سے۔ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جی پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو چینی باشندوں کے اوپر جو حملہ کیا گیا اس کے اوپر چاہوں گا کہ کون سے یہ عناصر ہیں جو پاکستان کو سنبھلنا دیکھنا نہیں چاہتے، اور پاکستان کے اندر آ کے چینیوں کے اوپر حملہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، یہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، اور جتنی بھی اس پہ مذمت اس کی جائے اور افسوس کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے۔ اور ہمارے پاکستان کی عوام نے، پاکستان کی افواج نے، ایجنسیز نے، پولیس نے، جتنے بھی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، ان کی اگر ساری شہادتوں کو ملایا جائے جو دہشت گردی کی جنگ میں لڑتے ہوئے لوگوں نے دی ہیں، تو وہ اب ہزاروں میں، بلکہ اب تو لاکھ کو پہنچنے والی ہیں۔ لیکن اس واقعے میں جو زیادہ دکھ کی بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمارا جو بہت ہی قریبی دوست ہے چائنا، اور اس نے ہمیشہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں، پاکستان کی ترقی میں اپنا ہر حوالے سے کردار ادا کیا ہے، اور اب یہاں پہ داسو ڈیم کی تعمیر کے لیے ان کے جو چینی انجینئرز ہیں، ان کے جو انہیں کوئی نشانہ محنت کش ہیں، وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور ان کو نشانہ بنانا تو یہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے حملے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں چائنا کا میں یہ کہوں گا کہ ہم شکر گزار ہیں، بحیثیت قوم شکر گزار ہیں کہ اس سے پہلے بھی چائنیز انجینئرز کی اور ان کے جو ٹیکنیکل سٹاف ہے ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں دہشت گردی کے واقعات میں، لیکن ان کا جو عزم ہے پاکستان کے ساتھ دوستی کا اور کمٹمنٹ ہے وہ قائم دائم رہی ہے، اور وہ لوگ ابھی بھی کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے۔ گو کہ پاکستان نے ہر صورت اور ہر ممکن کوشش کی ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی چائنیز ہیں اور ہمارے اپنے لوگ جتنے کام کر رہے ہیں اس طرح کے پروجیکٹس پہ، ان کی حفاظت کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے، اور فول پروف سسٹم جو ہے وہ وہاں پہ سیکیورٹی کا انہیں دیا جائے۔ باقی اب دوسری جو ہلکی سی بات جو آپ نے کہا کہ عناصر یقیناً جو پاکستان کے دشمن عناصر ہیں، اور خاص طور پہ انڈیا جس طرح پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کے کئی واقعات ہیں جن میں ثبوت موجود ہیں کہ انڈیا بالواسطہ بلا واسطہ ملوث رہا ہے، تو ان واقعات کا بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ تانے بانے کہاں ملتے ہیں، کہ پاکستان کو داخلی اور خارجی طور پہ نقصان پہنچانا، انٹرنل سیکیورٹی کو نقصان پہنچانا، اور ملک کے اندر بے یقینی کی کیفیت لے کے آنا، اور ایک افراتفری کی کیفیت لے کے آنا۔ یہ کوئی ہمارا دوست تو ہو نہیں سکتا، یہ وہی ملک ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اس خطے کے اندر پاکستان کی ترقی سے اور پاکستان کی اسٹیبلٹی سے خائف ہیں۔ شہریار، آپ کیا کہیں گے اس واقعے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، بابرکت مہینہ ہے، اور اللہ سے استدعا ہے کہ غزہ اور تمام مسلمان جہاں پہ آزمائش میں، اور بالخصوص میری دھرتی ماں اور میرے لیڈر سب کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کرے۔ آمین۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، چین جو ہے ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہے، آئرن فرینڈ ہے، اور پاکستان کی ترقی اور پاکستان کا مستقبل اور پاکستان کی سلامتی میں اللہ کے فضل کے بعد اقوام عالم کے اوپر نظر دوڑائی جائے تو پاکستان کے ساتھ چین شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور جو ہمارے حالات ہمسایوں کے ساتھ اب بن چکے ہیں، تو نیشنل سیکیورٹی پہ تو زیرو ٹالرنس ہے۔ ہم نے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا بہت ضروری ہیں۔ جب آپ آواز بند کرو گے، عوام کی آواز کو دباؤ گے، اور آپ اپنی سوچ مسلط کرو گے کسی بھی حوالے سے، تو پھر آپ کے مفادات کمپرومائز ہوتے ہیں۔ دنیا بڑی دور کا سوچتی ہے، لوگ بڑی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی بنیادوں کے جو دشمن ہیں وہ فالٹ لائنز پہ کام کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے
کہ وہ ملک جو ہمارے ساتھ ٹائم ٹیسٹڈ ہے، ہماری ہر ترقی میں، ہمارے مستقبل کے حوالے سے ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، سی پیک جو کہ گیم چینجر اور کیا کیا کچھ نہیں کہا گیا، ہم پرو ایکٹیو میجرز کیوں لیتے ہیں؟ ہم مذمتی بیان کیوں دیتے ہیں؟ ہمیں پہلے سے پرو ایکٹیو، کیا ہم سب کو نہیں پتا کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں؟ روزانہ میرے جوان شہید ہو رہے ہیں، روزانہ ہم ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں، کیوں ہم نے ان کو انگیج نہیں کیا؟ کیوں ہم ریچ آؤٹ نہیں کر رہے؟ کیوں اپنے دوست ممالک کو اس میں شامل کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں ان کے خلاف ایٹ آل گلوبل فورمز ان کو پن پوائنٹ اور آئیڈینٹیفائی کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں ہم ملک کے اندر وہ تمام جو اس ملک کی بنیادیں ہیں، پارٹیز، ان کو اعتماد میں کیوں نہیں لے رہے؟ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو سامنے رکھ کے پاکستان کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکتا ہے۔ آپ وزیر داخلہ بھی رہے، آپ جو دیکھیں افغان سائٹ سے بھی حملے ہو رہے ہیں، اور یہ جو چینیوں کو نشانہ بنایا گیا، اس کے پیچھے باقاعدہ پلاننگ ہوگی، جن کو پتہ ہوگا کہ یہ داسو ڈیم کے لیے یہاں سے آتے ہیں اور جاتے ہیں، انہوں نے چن کے اس کو جگہ کو ٹارگٹ کیا اور اٹیک کیا۔ تو ہمیں اس کے اوپر ایک اسٹریٹجی چاہیے، صرف ایک جیسے آپ نے کہا نا کہ ریئیکشن دینے سے کافی کام نہیں ہوتا۔ دیکھیں 2611 کلومیٹر بارڈر جب اس کی فینسنگ شروع ہوئی، پچھلے 2 سال سے اس فینسنگ کا کیا حل ہوا؟ کوئی فائدہ بھی نظر نہیں ہے، اٹیک ہو رہے ہیں، فائدہ نظر نہیں آ رہا نا۔ فوجی، ایف سی، پولیس، لا انفورسنگ ایجنسیز، عام پاکستانی، پاکستان کے مفادات، پاکستان کی اکانومی جس آزمائش سے گزرے ہیں، سب کو جب جوڑیں تو خدا کا واسطہ ہے، وہ لوگ جو اس وقت جن کے آنکھوں پہ پردے ہیں، ان کا بھی احساس ہو جانا چاہیے کہ ملک سب کا ہے۔ آئیں ملک کے لیے ایسے فیصلے کریں کہ ملک کے مفادات کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ وہ فالٹ لائنز وہ اقوام عالم میں آئسولیٹ کے علاوہ ہمیں ابھی خدا نہ خواستہ اور وہ بکھیرنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ میں صرف واپس آتا ہوں، آج اس وقت کی ضرورت سب سے پہلے وی نیڈ ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر، یونٹی، قوم ایک ہو اور ایک ہونے کے بعد ہم مل کر تمام ہمسایوں کو اور گلوبل لیول پہ ہر فورمز پہ دنیا کو انگیج کریں۔ آئسولیشن میں آپ نہیں رہ سکتے۔ ابھی جو نظر آ رہا ہے کہ پولیٹیکل ول اور پولیٹیکل لیڈرشپ کہیں نظر نہیں آ رہی، ڈیسیجنز کہاں سے آ رہے ہیں، یہ کنفیوز وائبس کہاں سے ہیں؟ دیکھیں آپ کا سب سے بڑا ابدی دشمن اسرائیل اور ہندوستان، ابھی آگے الیکشن آ رہا ہے مودی کا، اس نے ایک نیا ڈرامہ رچانا ہے دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے۔ کیا ہم نے اس کی پلاننگ کی؟ ہاں، وہ کون سی ایسی وجہ ہے جو آپ کے فیور میں تھے طالبان، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہر مسئلے پر حل ڈھونڈنا چاہتے تھے، کیا وجہ ہے کہ وی ہیو بیکم اے ڈریگنز ڈان؟ ہماری دشمنی اس لیول پہ چلی گئی ہے کہ کراس بارڈر ٹیررزم بڑھ رہا ہے، میرے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ سو ان سب چیزوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب، پارٹی ہم بعد میں آتی ہیں، پہلے ایمان ہے پھر پاکستان ہے۔ فار دا سیک آف پاکستان، فار دا سیک آف دا پیپل آف پاکستان اینڈ فار دا سیک آف آور انسٹیٹیوشنز، ہمیں خدا کے لیے سب کے ساتھ مل کر اسٹریٹجی بنانی ہے تاکہ ہم ان چیزوں کا راستہ روک سکیں۔ طارق صاحب، جو شہریار صاحب بات کر رہے ہیں، جذبہ تو یہی ہونا چاہیے، اسی جذبے کو لے کر کسی زمانے میں نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا، درمیان میں ادھورا رہ گیا۔ ابھی جو واقعات میں تیزی ہے پچھلے 1 سال میں، پچھلے آپ 1 ہفتے کے صرف اٹھا لیں نا، تو آپ کو ایک ہل جانا چاہیے ایز اے نیشن۔ ایک نیوکلیئر پاور جس کی ایک بیس اٹیک ہو رہی ہے، ایک کرنل اور کیپٹن، ینگ کیپٹن ہے جس کو شہید کر دیا گیا، روزانہ جوان شہید ہو رہے ہیں، ابھی چائنیز جو داسو ڈیم پہ کام کر رہے ہیں ان پہ اٹیک ہو گیا۔ تو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کو انگیج کریں، قومی اسمبلی پہ فلور پہ کہیں کہ آئیے بیٹھتے ہیں، اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، اس میں تو کوئی سیاسی جھگڑا نہیں ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کی جو چیزیں پیچھے رہ گئی تھی اس کو آپ پورا کرتے ہیں۔ شہریار افریدی جو بات کر رہے ہیں، میں مور لیس ان کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جذبہ جو ہے پاکستان کے لیے وہ ہر ایک کا ہے، اس میں کوئی قطع نظر اس بات کے کہ کس کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے، کس کا تعلق جو ہے وہ اپوزیشن سے ہے یا گورنمنٹ سے ہے، کیونکہ یہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کی نشستیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن ملک اور ملک کی جو انٹیگریٹی ہے، ملک کی جو سالمیت ہے، وہ اولین ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں بلکہ آپ کے پروگرام میں بھی چند دن پہلے یہ بات کہہ کے گیا ہوں کہ اگر اپوزیشن نے یہ فیصلہ ہی کر لیا ہے، میں سیاسی بات نہیں کر رہا، میں صرف فرق بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اسٹیٹ کیا ہے اور سیاسی جماعتیں کیا ہیں۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر اپوزیشن نے یہ فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ نہیں لڑنا ہی ہے، سوائے لڑائی کے ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا پارلیمنٹ میں، تو سیاسی جماعتوں سے لڑیں، بحیثیت سیاسی جماعت یا بحیثیت گورنمنٹ ہم سے لڑیں، پاکستان سے نہ لڑیں۔ ہماری اسٹیٹمنٹ اس وقت ٹیررزم والے ایشو پہ آپ کو ان کو انگیج کرنا چاہیے۔ اب جو بات یہ ہو رہی ہے، میں اس پہ جیسے میں نے کہا کہ یہاں مڈ سلنگنگ کی گنجائش نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، میں نے بالکل نہ کی ہے نہ ہم کریں گے۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کے اوپر ہر پاکستانی کا دل اور ہر اس شخص کا دل، چاہے وہ سیاست میں ہے یا سیاست سے باہر ہے،
ملک کے اندر اب میرا تو مشورہ ہے آپ کو پارلیمان کا اجلاس بلانا چاہیے، مشترکہ اجلاس، جہاں یہ بھی بیٹھ کے اپنا رائے دیں اور آپ بھی رائے دیں، اور نیشنل الیکشن پلان کی جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو آگے لے کر جائیں، یہاں یہ آپ کا ساتھ دیں گے، میرا نہیں خیال ہے کہ یہ آپ کو کوشچن کریں گے۔ بالکل یہ کیا جا رہا ہے، کیا جائے گا، اس میں کوئی ہمارے پاس آپشن اور ہے نہیں کہ ہم اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ آگے بڑھیں، لیکن میں ان کی جذبات کی قدر کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ یہ جذبات آپ کے پارلیمنٹ میں، یہ جذبات آپ کے جب ان فورمز کے اوپر، جہاں پہ میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ جماعتیں کہہ لیں، ادارے کہہ لیں، اسٹیٹ کے نمائندے کہہ لیں، بڑے کہہ لیں، جب مل بیٹھتے ہیں تو اس وقت اپنے ذاتی اختلافات کو بلا کے پھر صرف پاکستان کی بات حل